نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حاضرین علی وقار، ذکر حسین علیہ السلام اور فکر امام حسین مجتبی علیہ السلام کے لیے ہم لوگ جمع ہیں۔ میں انتظامیہ کا اور اہتمام کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع عطا کیا، اور بالخصوص تحریک نہج القرآن کے ذمہ داران، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے تعلق اور واسطے سے آپ کے اجتماع میں حاضری ہو رہی ہے۔ آج کا دن 10 محرم الحرام ہے۔ جس ٹائم پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہی قریب قریب وہ وقت ہے کہ 1400 سال پہلے حضرت امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ذکر شہادت ہم سنتے رہتے ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے، مگر اس ذکر اور اس یاد اور اس شہادت کے اندر جو پنہا پیغام ہے اسے نہیں بھولنا چاہیے، جس کی خاطر حضرت امام حسین مجتبی علیہ السلام نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔
مجھ سے اور آپ سے بندہ کوئی سوال کر سکتا ہے. تھوڑی دیر کی گفتگو ہے، اس سے سمجھتے جائیے گا، آخر پہ آپ کو سمجھ لگے گی. مجھ سے اور آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے. ظاہراً یہ سوال بہت بڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کائنات کے اندر میں نے تمہیں اپنے محبوب کا اسوہ حسنہ عطا کیا، جو کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے. کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کمپریہنسو کوڈ آف لائف. کائنات کی کون سی عظمت ہے جو میرے مصطفیٰ کے پاس نہیں؟ کون سی شان اور کون سا مرتبہ جو میرے مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے؟ بلکہ اس کائنات میں جس کو جو عظمت ملتی ہے وہ آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کے صدقہ سے ملتا ہے. فرمایا تمہارے لیے آئیڈیل زندگی میرے مصطفیٰ کی ہے. زندگی گزارنے کا ہر ڈھنگ میں، ہر سطح میں، ہر شعبہ میں، ہر زمانے میں کوئی رہنما اصول ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات میں شامل ہے. سوال یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید تو نہیں ہوئے، سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے شہادت کا مقام کیوں نہیں دیا؟ ظاہراً بات کر رہا، میں نے کہا اینڈ پہ آپ کو سمجھ لگے گی بات. میرے مصطفیٰ کو شہید علیکم قرآن نے کہا. آپ کے صفاتی ناموں میں شہید ہے، آپ شاہد بھی ہیں، آپ شہید بھی ہیں، آپ مشہود بھی ہیں، آپ مشاہدہ فرمانے والے. مگر سیرت کو پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے میں شہید نظر نہیں آ رہے. جو شہید ان کا فلسفہ ہے، جو معنی ہے، شہید اس شخص پر بولا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے میدان کارزار میں اترے، دین کو بچانے کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے، حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے. اسے گولی لگے، اسے مسائل سے اس کو داغا جائے، شاہ اسے تلوار لگے، برسی لگے، یا کسی اور آلہ سے اسے مار دیا جائے، وہ شہید ہو گیا. اس کے لیے لفظ شہید استعمال ہوا. میرے مصطفیٰ ایسے شہید تو نہیں ہوئے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت کا یہ چیپٹر کہاں ہے، سیرت کا یہ باب کہاں ہے، سیرت کی یہ کتاب کہاں ہے؟ کیونکہ حضور کے قدموں سے ہٹ کے تو نیکی ملتی نہیں. کوئی کہے کہ میں اتباع رسول سے نکل جاتا ہوں، عطا کے مصطفیٰ سے نکل جاتا ہوں، مجھے نیکی مل جائے، تو یہ کرائیٹیریا ہے ہی نہیں. کوئی حضور سے ہٹا وہ رب سے بھی ہٹا اور دین سے بھی ہٹا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی توحید کو بھی اللہ قبول نہیں کرے. مگر سوال تو وہی ہے، شہید
میرے مصطفیٰ کو کہا بھی گیا، کیونکہ شہید جب اللہ کے راستے پہ جان دیتا ہے تو ایک معنی شہید ان کا ہے مشاہدہ کرنے والا، آبزرویشن کرنے والا، مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا۔ تو جب شہید کی گردن کٹتی ہے سب سے پہلے نظارہ وہ اللہ کے دیدار کا کرتا ہے، سبحان اللہ کے دیدار کا، اس لیے اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا مولا مجھے زندگی دے، پھر شہادت دے دے، پھر زندگی دے، پھر شہادت دے دے، پھر زندگی دے دے۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کی خواہش تھی، اللہ نے اس خواہش کو کیا پورا کیا؟ نہ شہید ظاہراً نظر آ رہے ہیں، نہ اس خواہش کی تکمیل نظر آ رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ شہید کیوں ہیں؟ شہید نے اللہ کی زیارت کی تو شہید ہو گیا، میرے مصطفیٰ نے بھی اللہ کی زیارت کی۔ سبحان اللہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، چار قربتیں اللہ نے بیان کی۔ فرمایا میرے مصطفیٰ میرے قریب ہوئے، پھر فرمایا اور قریب ہوئے، پھر فرمایا فقال قاب قوسين، دو قوسین کی طرح قریب ہوئے، پھر فرمایا لوگوں یہ تو سمجھ آتا ہے او ادنى، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ وہ کتنے قریب ہوئے؟ کوئی مثل نہ ڈول لمدی، کوئی مثل نہ ڈول لمدی، چپ کر میرا علی تھا جا نہیں بولنا۔ سبحان اللہ وہ کتنے قریب ہوئے؟ اللہ کی زیارت کی، جلووں کی زیارت کی، معراج کی رات میرے مصطفیٰ نے زیارت کی۔ تو کچھ اللہ کے راستے پہ جان دے کے اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا محبوب آپ کی جان بھی نہیں لوں گا اور زیارت بھی کروا دوں۔ شہید اس لیے شہید علیکم، قرآن نے کہا میرے مصطفیٰ شہید ہے، مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ وہ تو ظاہری زندگی میں ہیں، عقیدہ رکھا کرو، اور ہے بھی ایسے ہی، آج بھی میرے مصطفیٰ مشاہدہ پر۔ سبحان اللہ تو سوال پیدا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ تشناک چیپٹر، یہ باب کہاں سے پورا ہوگا؟ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سری شہادت ملتی ہے، نہ جہری شہادت ملتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اہتمام کیا، وہ اہتمام کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے یہ اہتمام کیا محبوب آپ کی سیرت کو ہم نے مکمل کرنا ہے، سری چھپی ہوئی شہادت بھی آپ کو دینی ہے اور ظاہری جاہری شہادت بھی آپ کو دینی ہے۔ اللہ نے دو وجود چنے، دو وجودوں کا انتخاب کیا، دو نفوس کا انتخاب کیا، اور وہ ایسے انتخاب کیا سری شہادت کے لیے حضرت حسن مصطفیٰ کو چن لیا اور جہری شہادت کے لیے حضرت امام حسین مصطفیٰ۔ سبحان اللہ اہل علم نے لکھا ہے، میں نے اپنے پاس سے یہ بیان نہیں کیا، سری شہادت، چھپی ہوئی شہادت، میرے مصطفیٰ کو زہر دیا گیا مگر شہید نہیں ہوئے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کو غزوہ احد میں چوٹ لگی مگر آپ شہید نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب میں تجھے ہر دنیا کے فرد سے محفوظ رکھوں گا۔ تو اللہ نے محفوظ بھی رکھنا تھا، یہ کون بھی پورا کرنا تھا، اور چیپٹر شہادت کو بھی پورا کرنا تھا۔ حضرت امام حسین مجتبیٰ کے وجود کو چنا، اس لیے یہ جملہ یاد رکھیے گا، حضرت امام حسین کی شہادت صرف نہیں ہوئی، وجود نبوی کی شہادت کا ظہور تام وجود حسین پاک سے ہوا۔
سبحان اللہ ظہور تام ہوا ہے. یہ شہادت امام حسین نہیں ہے. ایسے نہیں شہادت کو بڑی شہرت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا. یہ میرے مصطفیٰ کی شہادت ہے. کیوں؟ حضرت امام حسین میرے مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے، سبحان اللہ جسم کے حصہ، اور حدیث مبارکہ سے تائید لیتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. یار نواسا یا پوتا تو نانا دادا سے ہوتا ہے، مگر پوتے سے یا نواسے سے نانا دادا کیسے ہو گیا؟ غور سے سمجھیے گا میری بات. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے حسین پاک کے جوہر شہادت ہو یا جوہر سیرت ہو، جو بھی تمہیں رنگ اور خوبی نظر آتی ہے وہ اس کے وجود سے نہیں ہے، وہ میرا مظہر بن کے اظہار کر رہی ہے. وہ میرا مظہر، میرا عکس، میرا پرتو ہے. اور دوسرا میں ان سے ہوں، اور جو جو خوبی ان سے آ رہی ہے وہ میری ہے، میں ان سے ہوں. یعنی ایک شہادت جاہری بھی ہونی ہے، وہ ہوگی حضرت امام حسین پاک سے، مگر وہ میرے وجود کو پورا کرے گی، میں اس سے ہو جاؤں گا. اب ایک اور تو جی اہل ایمان نے محدثین نے کی ہے حسین منی و انا من حسین. فرمایا لوگوں بچپن میں جب پیدا ہوئے حضرت امام حسین پاک تو پیدا ہوئے ماں کی گود میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں چلے گئے. پھر وہ بڑھتے گئے، عمر بڑھتی گئی. حضرت امام حسین مجتبی کربلا میں پہنچے تو 56 سال عمر. فرمایا یاد رکھنا اپنی ماں کی گود سے لے کر کربلا کی سرزمین تک حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے. پھر فرمایا دین اور میں لازم و ملزوم ہوں. کسی نے دین لینا، اقبال نے کہا ہماؤس دی ہماؤس، اگر دین چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں میں آؤ. یہ مصطفیٰ بے رفا خیش رو کہ دی ہماؤس گر پاؤ نرسی بھی تمام بولا. فرمایا دین لینا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں آؤ. اب دین اور ذات مصطفیٰ لازم و ملزوم ہے. جہاں دین وہاں مصطفیٰ کریم، جہاں مصطفیٰ کریم وہاں دین اسلام. تو فرمایا 56 سال کی عمر حضرت امام حسین کی ہوئی، ماں کی گود سے، یہ مجھ سے، میرا خون، میرا نسب. اور یاد رکھو کربلا سے آگے جتنا وقت گزرا ہے جو کہ دین پر آفت آئی تھی، میرے حسین نے دین کو بچا لیا. دین کو بچا تو لیا، میری ذات کو بھی بچا لیا. سبحان اللہ کوکے فاطمہ سے، آغوش فاطمہ سے کربلا تک مجھ سے حسین ہے، اور کربلا کے بعد میں حسین سے. سبحان اللہ حاضرین دی وقار میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ چیپٹر ہے اہل سیرت نے لکھا ہے، اہل علم نے لکھا ہے، دانشوروں نے لکھا ہے. یہ وہ چیپٹر ہے جس کو اللہ رب العزت نے مکمل کیا. پھر حضرت امام حسین مجتبی کی شہادت اور پیغام، سبحان اللہ شہادت اور پیغام اور فکر یہ ہے. جدید تخت پر آیا 60 ہجری میں. سبحان اللہ پہلے نمبر پہ اس نے بدترین آمریت قائم کی، ڈکٹیٹرشپ قائم کی. دوسرے نمبر پہ جبر و تشدد کا آغاز کر دیا، جو اس کی بات نہ مانے کاٹو اس کا سر، قلم کر دو اس کا. اور تیسرے نمبر پہ اس نے شاعر اسلام کا مذاق اڑایا. اس نے قرآن و سنت کی بات کرنے والوں میری بات سنو، میرا قول معتبر ہے. کوئی کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، کہا اس کی گردن کاٹ. سبحان اللہ اس نے شراب کو حرام نہیں حلال کہا یزید نے. پھر یزید نے ایک اور کام کیا، اس نے کہا سوتیلی ماں سے شادیاں کرو.
سوتیلی بیٹی سے شادیاں کرو، بہن سے شادیاں کرو. یہ وہ وقت تھا، اس وقت میں کسی نے تو اٹھنا تھا، راہ عظیمت پر کسی نے چلنا تھا. وہ ذات امام حسین مجتبیٰ تھی. راہ رخصت بھی اسلام نے اجازت دی تھی، راہ رخصت بھی لوگوں نے اختیار کی، یہ اجازت تھی. گلا شکوہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اسلام نے اجازت دی. جو صحابہ رہ گئے پیچھے، اسلام نے اجازت دی، اور حضرت امام حسین نے اجازت دی. حضرت امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا یزید تیری بیعت میں نہیں کروں گا. کہا اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کو پکڑ لو، ان سے وہ کہتے جہاد کرو. حضرت امام حسین مجتبیٰ کو پتا تھا میری شہادت ہونی ہے، میرا انتخاب ہو چکا ہے. حضرت امام حسین مجتبیٰ مدینہ سے چلے، مکہ آئے. مدینہ میں اپنے بابا کی قبر پر یعنی نانا کی قبر پر گئے، اجازت مانگی. اپنی والدہ کی قبر پر گئے، اجازت مانگی، دعا کی. سوئے کربلا راستے میں مکہ آتا تھا، مکہ گئے. 8 دن حج کو وہ مکہ شریف تھے، احرام اتار دیا. امت پر کڑا وقت ہے، امت کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، یا تقدس مقامات کو بچانا ہے. حضرت امام حسین مجتبیٰ کربلا میں آئے. پورے سفر کے اندر، پورے سفر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت امام حسین نے دعا کی ہو کہ مولا یہ وقت ٹال دے، مولا یہ وقت ٹال دے. نہیں دعا کی. پتا تھا یہ اعزاز ملنا ہے شہادت جہری کا، اور حضور کی سیرت کا چیپٹر مکمل ہونا ہے. پتا ہے. کربلا میں گئے، دعا نہیں کی. اس لیے دعا نہیں کی سب کچھ اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیا. صوفیاء کہتے ہیں حضرت امام حسین پاک سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے. اگر وہ زمین پر ایڑی مارتے تو زمین پانی دے دیتی، آسمان کو اشارہ کرتے تو آسمان سے بارش آ جاتی، فرات کو اشارہ کرتے تو قدم چومنے کے لیے آ جاتا. پانی ترستا تھا قدم حسین کے لیے، مگر حضرت امام حسین نے دعا بھی نہ کی، سب کچھ اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیا. کہا مولا جیسے تو راضی ہے حسین بھی رہتے. یہ امتحان تھا صبر کا، یہ فکر ہے. یہ امتحان تھا شکر کا، یہ فکر ہے. یہ امتحان تھا توکل کا، یہ فکر ہے. یہ امتحان تھا اللہ کی رضا کا، یہ فکر ہے. اور پھر جدید نے کہا کہ طاقت حق ہے، طاقت. میرے حسین نے کہا یزید بدتمیز، طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے. سبحان اللہ. یہ تھا فکر. حق کو طاقت کہا تو سمجھتا ہے طاقت سب کچھ ہے، طاقت حق ہے. تو حسین کی فکر یہ ہے لوگوں، طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے. وہ حق کسی غریب کے پاس ہو، وہ حق کسی مسکین کے پاس ہو، وہ حق کسی مانے کے پاس ہو، اسی میں طاقت ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ کوئی تخت پر بیٹھا ہے، یہ تختے پر بیٹھا ہے. کامیابی طرز زندگی بتاتی ہے کہ اس کی طرز زندگی کیا ہے. حضرت امام حسین پاک نے اس مشن کو زندہ کیا، وہ فکر لوگوں کو دی. اللہ نے فرمایا اِنَّا کَالْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ. اے محبوب ہم نے آپ کو
الکوثر عطا فرمایا، محبوب ساری شانیں دے دی، وہ کیلکولیشن نہیں ہو سکتی شانیں کون کون سی دی، بل الکوثر کہہ دیا، خیر کثیر کہہ دیا، فرمایا ہر مرحلے میں ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب میں کرب و بلا کو دیکھا اور دیکھا کہ میری نسل کشی ہو رہی ہے، میری نسل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ مغموم اور پریشان ہوئے۔ ایک معنی میں عرض کر رہا ہوں، ویسے علماء نے 40 معنی کیے ہیں الکوثر کے، میں ایک معنی یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے مصطفیٰ مغموم تھے، پریشان تھے، اللہ رب العزت نے یہ سورۃ الکوثر اتاری اور فرمایا میرے محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے الکوثر کے پردے میں آپ کو فاطمہ الزہرا عطا فرمائی ہے۔ ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلے گی، آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی، اور اتنی چلے گی کبھی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک کرب و بلا ہے، جتنے مرضی برپا ہو جائے میرے مصطفیٰ کی نسل ختم نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے محبوب تشکر کے طور پر آپ نماز پڑھا کیجئے اور قربانی دیا کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کی ساری زندگی کی عبارت ہے بندگی پر اور قربانی پر، ساری زندگی عبارت میرے مصطفیٰ کی ساری زندگی عبارت ہے بندگی پر، یعنی سجدے کرنے پر اور اللہ کی مخلوق کی بہتری کرنے پر۔ میرے مصطفیٰ کی سیرت کا نچوڑ ہے۔ حضرت امام حسین نے قربانی دی اور پیغام دنیا کو یہ دے دیا، لوگوں میں نے مصطفیٰ کی زندگی کا تمہیں خزانہ دینا ہے، جب میری گردن کٹ رہی ہوگی دیکھ لینا تمہیں نماز بھی نظر آئے گی، تمہیں قربانی بھی نظر آئے گی۔ فصلی لربک وانحر، حضرت امام حسین نے سجدے کو بھی اکٹھا کر دیا، یعنی بندگی کو بھی اکٹھا کر دیا اور احسار اور قربانی کو بھی اکٹھا کر دیا، کیونکہ بندگی سے انفرادی طور پر تربیت ہوتی ہے اور قربانی سے معاشرے کی تربیت ہوتی ہے۔ اب حاضرین محترم، وقت کے کم ہے، میں آخری باتوں کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے ہمارے راستے میں اطمینان پانے والے نفس، لوٹا ہماری طرف، ہم تجھ سے راضی ہوئے، تو ہم سے راضی۔ نیک بندوں میں شامل ہو جا، جنتوں میں داخل ہو جا، یہ میں نے مفہوم عرض کر دیا ہے۔ حضرت حسین پاک نے ایک قربانی نہیں دی، ہر رشتے کی قربانی دی ہے، ہر دکھ کو سہا ہے اور ہر دکھ کو اور قربانی کو دے کر اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا ہے، جفا جو عشق میں ہوئی وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ نہیں۔ حضرت امام حسین پاک نے دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھو میں نے دین کی خاطر یہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، یہ کہا لوگوں نے، حضرت امام حسین کرسی کے لیے گئے تھے، کرسی تو ان کے گھر کی لونڈی ہے بابا۔ کسی نے کہا سیاست کے لیے گئے تھے، کسی نے کہا دو خاندانوں کی لڑائی تھی، کسی نے کہا دو شہزادوں کی لڑائی تھی۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف لوگ مختلف افکار لیے پھرتے ہیں، یاد رکھنا حضرت امام حسین پاک صرف اپنے دادا کے دین کے لیے گئے۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نداد، دست در دست جدید، حقہ کے بنا لا الہ اسد حسین۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نبول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش، جگر گوشہ بطول، حسین کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھ کو خون رگے رسول۔
قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انسان کو بیدار تو ہونے دو, انسان کو بیدار تو ہونے دو. ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہے حسین. حاضرین محترم, کرب و بلا کا میدان ہے, کرب و بلا کا میدان ہے. آج کا دن ہے اور صبح ہے, صبح یعنی فجر کی نماز کا وقت. ایک طرف یزیدیوں کی فوج ہے, ایک طرف حضرت امام حسین کا وہ خاندانی ایک احباب ہیں جو امر بالمعروف کے لیے وہاں گئے. حضرت امام حسین پاک نے اذان دلوائی, شدیدیوں کی فوج سے بھی اذان دی. حضرت امام حسین پاک نے اقامت کہلوائی, جدیدیوں کی فوج سے بھی اقامت کی. آپ نے نماز پڑھائی, ادھر بھی نماز ہوئی. غور سے ذرا دیکھیے, میدان ہے سجا ہوا, ایک ہی میدان ہے, ایک ہی میدان کے اندر دو اذانیں ہو رہی ہے, دو اقامتیں ہو رہی ہے, دو امامتیں ہو رہی ہے. دونوں طرف اللہ اکبر کی صدا ہے. دونوں دعویٰ کرتے ہیں نبی کو ماننے والے ہیں, قرآن کو ماننے والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں. میرا سوال آپ سے, توجہ سے ذرا, میرا سوال آپ سے ہے, بتائیے ایمان یزیدی فوج کے ساتھ ہے یا حسینی احباب کے ساتھ؟ سوال میرا یہ ہے, کس کے پاس ایمان ہے؟ ہر مسلمان بولے گا ایمان تو میرے مصطفیٰ کے شہزادے کے پاس, ایمان تو حسین پاک کے ساتھ ہے, حسین پاک کے ساتھ ہے. حاضرین محترم, یہ بھی دنیا کا میدان ہے, یہ بھی کرب و بلا ہے. یہاں بھی صبر کی آزمائش ہے, شکر کی آزمائش ہے, توکل کی آزمائش ہے, اللہ کی رضا کی آزمائش ہے. یہاں بھی دیندار لوگ ہیں, مگر یاد رکھنا جو مصطفیٰ کے اہل بیت کو نظر انداز نہیں کرتے انہی کے پاس ایمان ہوتا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مفسرین کو اٹھا کے دیکھے, اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں, مصطفیٰ کے اہل بیت اور قربت کی محبت اللہ نے تم پر واجب اور فرض قرار دیا. آج بھی اگر ایمان بچانا, آج بھی اگر ایمان کا تحفظ چاہتے ہو, آج بھی ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہو, تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا, لوگوں اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں, نعمتیں جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اللہ رب العزت نے, ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی بندگی کیا گیا. اور دوسرا یہ ہے, فرمایا لوگوں اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کیا. پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سنو, اگر میری محبت کو پانا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کیا. پتا یہ چلا اہل بیت کی محبت یہ ہے, جو میرے مصطفیٰ کی نسبت سے جڑ جائے وہ مقدس ہو گیا, وہ اعلیٰ ہو گیا. 5 نسبتیں ہیں, نسبی نسبت, حسبی نسبت, مکانی نسبت, زمانی نسبت, حبی نسبت. یہ 5 نسبتیں میرے حسین کی میرے مصطفیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ جڑی ہیں. نسبی نسبت بھی ہے, حسبی نسبت بھی ہے, مکانی نسبت بھی ہے, زمانی نسبت بھی ہے, اور حبی نسبت بھی ہے. آج جس نے اپنے ایمان کو بچانا ہے حضرت امام حسین سے اور مصطفیٰ سے اپنی حبی نسبت کو قائم کر. اللہ کے حضور دعا ہے, اے رب کائنات ہمیں دین کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا